الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن يوم الفصل كان ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن الشجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون صدق اللہ العظیم۔ بھائی اور بزرگوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو نماز تراویح میں قرآن کریم سننے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ آج الحمدللہ 25واں جز مکمل ہوا، گویا کہ اب صرف اور صرف 5 جز قرآن کریم کی تکمیل باقی ہے۔ 25ویں جز میں آج حضرت امام صاحب دامت برکاتہم نے 3 سورتیں کی تلاوت فرمائی۔ ان میں سے ایک مشہور سورت سورۃ دخان ہے۔ اسی سورت کی میں نے چند آیات مبارکہ کی تلاوت کیا ہوں، اور اس سورت میں اللہ رب العالمین نے کچھ ایسے خاص باتوں کا ذکر فرمایا ہے، اور یوں کہیے کہ جنتیوں کے کچھ کھانے کا، پینے کا، رہنے کا، ان نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اور جہنمیوں کے بھی کھانے اور اس کے پینے اور رہنے کا ذکر کیا ہے۔ اس سورت پاک کا نام ہے سورۃ الدخان، دھواں۔ دخان کے معنی دھواں۔ کیا ہے یہ دھواں، اور کیوں اللہ نے دھواں کے نام پر میں اس سورت کا نام رکھا ہے؟ اس کے علاوہ اور بہت ساری صورتیں ہیں، جاسیہ ہے، شورا ہے، یہ سب ساری صورتیں۔ اب شورا سے وہ لوگ نہیں خوش ہو جائیں کہ ہمارا شورا، بلکہ ایک قرآن کریم میں ایک واقعے کی ذکر کی بنیاد پر اس سورت کا نام سورۃ الشورا۔ خیر، دھواں کیا چیز ہے؟ دھواں کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ 2 قسم کے ایک نشانی ہے اور علامت ہے قیامت کے سلسلے میں، اور یہ ایک اللہ کی طرف سے ایک عذاب بھی ہے۔ علماء محدثین لکھتے ہیں کہ دھواں دنیا میں 2 مرتبہ آنے کا طے تھا، ایک مرتبہ آ چکا اور ایک آنا باقی ہے۔ ایک دھواں نبی کریم علیہ السلام ہی کے زمانے میں یہ دھواں آ گیا تھا، اور ایک دھواں آنا ابھی باقی ہے، جو قیامت کی نشانیوں میں سے آخری ایک نشانی ہے، اور یہ بھی بہت ہی قریب حالات میں ہے۔ پہلا جو دھواں آیا جس کا تذکرہ اس سورۃ پاک میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک موقع پر، جب کفار مشرکین کی بڑی شرارت ہو گئی اور حد سے زیادہ لوگ تجاوز کر گئے، مسلمانوں کو ستانے میں، ظلم کرنے میں، ایمان والوں کو تکلیف دینے میں، مطلب کوئی کسر نہیں چھوڑے، ہر طرح سے وہ کرتے جا رہے تھے اور خوب کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، آپ چاہیں تو ان کے حق میں بد دعا کر دیجیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بد دعا کبھی بھی نہیں کرتے تھے کسی کے لیے، آپ سہ جاتے تھے، برداشت کر جاتے تھے، صبر کر لیتے تھے، لیکن بد دعا
آپ کبھی بھی نہیں کرتے، لیکن اب تو حکم ہے نا، جب حکم ملا ہے تو آپ نے صرف ایک چھوٹی سی بات کہہ دی کہ اللہ اس کی روزی کو تنگ کر دیجیے، بس۔ یعنی روزی کا تنگ کرنا، ان پر ایک قحط ڈال دیجیے۔ آدمی اگر صحت مند ہو اور روزی کی پریشانی ہو تو اس کی ساری پریشانیاں سامنے آ جاتی ہیں۔ اس لیے روزی کی تنگی سے پناہ مانگنی چاہیے اللہ کی، اور ایسی غربت جس غربت سے آدمی کا ایمان میں خطرہ آ جائے، اس سے بھی اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا تھا کہ روزی کی تنگی شروع ہو گئی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ لوگوں کی محنت یا لوگوں کی کوشش کرنے نہ کرنے سے روزی میں تنگی نہیں آتی۔ ایک آدمی بہت محنت کرتا پھر بھی اس کی روزی میں تنگی آ جاتی۔ ایک آدمی کچھ بھی نہیں کرتا، لاٹری کھیل جاتا ہے، روزی میں اس کے وسعت آ جاتی ہے۔ تو انسان کی کوشش اور نہ کوشش سے کبھی روزی تنگ اور کشادہ نہیں۔ اللہ نے فرمایا روزی کب تنگ ہوتی ہے اور کب میں کرتا ہوں؟ جب بندہ میرے سے تعلق کاٹ لیتا ہے، خصوصاً مسلمان ایمان والے، جب اللہ سے اس کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں تو اللہ روزی میں پہلی تنگی فرما دیتا ہے، جس سے گناہ کے سارے راستے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ روزی کی تنگی ہو گئی، قحط آ گیا، دانے دانے کے لیے وہ لوگ ترس گئے، یہاں تک کہ حدیث پاک میں ہے کہ کفار و مشرکین مردار کھانے پر مجبور ہو گئے، اتنی پریشانی، لیکن ہٹ دھرم قوم تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں۔ جب ہدایت چھین لے تو یہ حال ہوتے، بہت پریشان ہو گئے لوگ، مردار، یہاں تک کہ ناپاک سے ناپاک چیز بھی تلاش کرنے لگے، کچھ بھی مل جائے، جان بچ جائے، یہ بہت خطرے کی بات۔ لوگوں نے ایک مرتبہ مشورہ کیا، کہا کہ کسی کو بھیجو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کون جائے؟ تو حضرت سفیان رضی اللہ عنہ، اس وقت تو وہ ایمان نہیں لائے تھے، لیکن نبی سے ان کا ایک رشتہ تھا کہ آپ کی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا آپ کی زوجہ تھی، ام المومنین تھی۔ اس نسبت کی بنیاد پر ان کو مکہ سے مدینہ بھیجا، اور دوسرے کچھ اور پیغام اور کچھ مصلحتوں کی وجہ سے۔ جب وہ پہنچے تھے تو پہلے چاہیں کہ میں اپنی بیٹی سے ملاقات کر لوں، پھر جا کر کے مسجد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کروں، لہذا سیدھے پہلے اپنی بیٹی کے پاس گئے، یعنی حضرت ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے پاس۔ باپ ہے، باپ بیٹی کا رشتہ ہے، سامنے آئے تو ایک ہی بستر ہے کمرے میں، حجرے میں، دوسرا نہیں ہے۔ فوراً وہ بیٹھنے کی کوشش کی، اس پر بیٹی نے روکا، رکیے رکیے۔ تھوڑی دیر وہ جہیں رکے تو بستر کو سمیٹ کر کے الگ کر دی اور کہا کہ اب بیٹھیے۔ باپ ابو سفیان بہت بہادر آدمی تھے، جنگ بدر میں ان کا بڑا کارنامہ رہا ہے، لہذا غصہ میں آ کر کے اپنی بیٹی سے کہنے لگے کہ محمد کے پاس آ کر تم بے ادب بن گئی، نعوذ باللہ۔ کہا کہ بے ادب نہیں بنی ہوں، میں ادب ہی سیکھی ہوں، یہ بستر پاک ہے، اس پر پاک رسول بیٹھتے ہیں، اس پر ناپاک کو نہیں بیٹھ سکتا کوئی۔ آپ ابھی ناپاک ہیں، اس لیے آپ پاک بستر پر بیٹھنے کا حق نہیں ہے آپ کو۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے ہیں، اس پر وحی آتی ہے، حضرت جبریل بھی آتے ہیں، تو پاک بستر پر ناپاک باپ کو بیٹی ہرگز نہیں بیٹھا سکتی، یہ محبت رسول ہے۔ خیر وہ جب آئے ہیں، آگے کی تفصیلات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، لیکن یہ قحط کے زمانہ ایسا تھا کہ لوگ پریشان جب آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو ان کو دھواں ہی دھواں نظر آتا تھا، اس میں اس کا تذکرہ ہے، اسی لیے سورت کا نام کیا رکھا گیا؟ دھواں۔ جب وہ نظر اٹھاتے تھے تو دھواں،
بہت پریشان، کہیں ان کو کوئی دنیا میں کوئی چین اور سکون کی زندگی نہیں نظر آتی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو صرف زندہ اس لیے تم لوگوں کو رکھا ہوں تیری بدماشیوں کے باوجود بھی، اس لیے کہ اس وقت روئے زمین پر میرا سب سے محبوب ترین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کے رہتے ہوئے تم کو ہم عذاب کھل کر کے نہیں دیں گے، لیکن ہاں عبرت کے لیے ضرور دیں گے۔ اس لیے نبی کے موجودگی میں کبھی بھی مکہ میں کوئی عذاب نہیں آیا، زلزلہ نہیں آیا، کبھی کوئی حادثہ نہیں ہوا۔ اس لیے خود اللہ نے فرمایا اس وقت میرا نبی اس سرزمین پر موجود ہے، اور نبی کی برکت سے میں نے عذاب کو کیا کیا، روک رکھا۔ لہذا دھواں دھواں ہر طرف، جدھر دیکھتے تھے دھواں ہی کی کیفیت ہوتی تھی، چلنا پھرنا مشکل، کبھی نظر اٹھاتے تھے شاید بارش آ جائے گی لیکن وہ دھواں نظر آتا تھا، بہت پریشان۔ اور ایسے کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ جب بھی بارشوں کو روک دیتا تو پریشان ہو جاتے تھے۔ ایک مرتبہ جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت چھوٹے تھے، اس وقت میں بھی ایک مرتبہ اسی طرح قحط کی کیفیت تھی، بارش کے لیے روز لوگ آتے تھے، کعبہ کے چکر کاٹتے تھے اور دعا کرتے تھے، لیکن دعائیں سنی نہیں جاتی تھی۔ اللہ کے رسول اس وقت چھوٹے تھے، یہ سارے منظر دیکھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اپنے چچا ابو طالب سے کہنے لگے کہ کیوں اتنے پریشان ہیں؟ کہا کہ بیٹا ہے مسئلہ ایسا ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، جانور بھی پیاسے ہیں، پانی کی بڑی قلت ہے اور بڑی تکلیف ہے، پانی کے لیے لوگ دعا کر رہے ہیں لیکن دعا سنی نہیں جا رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، دعا سنی جائے گی، ہم دعا کریں گے تو دعا سن لے گا اللہ۔ کہا کہ پھر کیا کرو؟ کہا کہ ایسا کیجئے کہ آپ ہم کو گود میں اٹھا کر کے کعبہ کے سامنے رکھیے، میں دعا کروں گا انشاءاللہ بارش ہوگی۔ لوگوں سے جب کہا ہے تو کہا کہ کرو، جلدی کرو، مصیبت آتی ہے تو پھر محمد، مصیبت چلی جائے تو پھر کوئی نہیں۔ اللہ کے رسول کو گود میں اس طرح اٹھائیں اور اٹھا کر کے اللہ کے رسول ذرا اپنے پیاری ہونٹ سے کچھ اللہ سے کلام کیے، ابھی گود سے رکھا نہیں گیا تھا کہ بارش ہونے لگی۔ تو نبی کی برکت، نبی کے نام کی برکت، نبی کی سنت کی برکت آج بھی زندہ ہے، آج بھی زندہ ہے۔ ہم لوگ دعا کر رہے ہیں، گناہ چھوڑیں گے تبھی دعا قبول ہوگی، گناہ کے چھوڑے بغیر دعائیں نہیں قبول ہوتی۔ دعا ضرور قبول ہوتی ہے اور اللہ قبول کرتا ہے۔ دعا اور بارش، روزی، رزق گناہ کے چھوڑنے کے بعد اس میں برکت آتی ہے، اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں، صرف اپنی نیکی کا واسطہ اگر کوئی آدمی دے دے تو اللہ اس نیکی کی برکت سے بارش بھی دے دیتا ہے، روزی بھی دے دیتا ہے، عزت بھی دے دیتا ہے، سب کچھ دے دیتا ہے۔ وہ تو نبی کا زمانہ تھا، صحابہ کا زمانہ تھا۔ اپنے ملک میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء جو دلی میں تشریف فرما ہے رحمہم اللہ، جن کی قبر وہاں موجود ہے، یہ بڑے وقت کے ولی گزرے، جس وقت وہ بالکل 7-8 سال کی عمر میں تھے، اور اس وقت میں پردے کی بڑی اہمیت تھی۔ اپنی ماں کے ساتھ میں کہیں جا رہے تھے سفر میں، اور بیل کی گاڑیاں پہلے چلتی تھیں، اس میں بھی پردہ کیا جاتا تھا۔ اس میں ماں اندر بیٹھی ہوئی تھی اور یہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور بیل کی گاڑی سے کہیں سفر میں جا رہے تھے دونوں۔ دیکھیں کہ بڑا مجمع دلی میں امٹ پڑا ہوا ہے، لوگ رو رہے، گڑ گڑا رہے، جانور بھی ہے، بڑے بوڑھے سب لوگ۔ ماں پوچھی بیٹا کیا کیفیت ہے، کیوں جمع ہو گئے ہیں لوگ؟ جا کر کے جلدی سے پوچھ کر کے آؤ، کوئی پریشانی آ گئی کیا؟ گئے تو پوچھے لوگوں سے، تو کہا کہ بارش کے لیے 3 دن دعا کر رہے۔ کتنے؟ 3 دن سے نماز استسقاء ہے اس کے لیے، بارش کی نماز، لیکن اللہ سن نہیں رہا ہے، لوگ پریشان ہیں، کھیتیاں مر گئی، پانی خشک ہو گیا، جانور بھی بلبلا رہے ہیں، اس لیے دعا لوگ کر رہے ہیں۔ کہا کہ اچھا چلو ہم دونوں دعا کر لو، ماں اور بیٹا۔ بیٹا میں بھی دعا اور تم بھی دعا کرو، لوگ پریشان ہیں، اللہ حل کر دے گا۔ کہا کہ ماں کیا دعا میں کروں؟ کہا کہ دیکھو جو میں کہوں گی وہی تم کہہ دو بس، اور اپنا آنچل پکڑا دی اس طرح سے، یہ آنچل پکڑو بیٹا، اور صرف اتنی سی بات کہہ دو اللہ سے، اللہ
تم سے دلی والوں کے لیے بارش میں مانگتا ہوں، اس ماں کی آنچل کے واسطہ دے کر جو ماں کبھی بے حیائی کا کام نہیں کی ہے۔ بس بے حیائی بہت بڑا گناہ ہے، بس یہ جملہ کہنا تھا۔ اب یہ ہاتھ سے آنچل کو الگ بھی نہیں کیے تھے، بارش اترنے لگی۔ تو نیک لوگوں کی دعائیں، نیک بچوں کی دعائیں، نیک خواتین کی دعائیں، اور خاص کر کے حیا کی دعا واسطہ، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو جب یہ قحط ایسا عذاب کی شکل میں مکہ والوں پر پڑا ہے تو بلبلا گئے لوگ۔ تو یہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو بعد میں ایمان لائے، نبی سے ملاقات کی اور کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں مکہ سے خاص کر آیا ہوں، لوگ مر رہے ہیں، ناپاکیاں کھا رہے ہیں، مردار کھا رہے ہیں، آپ سے میں بالکل ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ آپ اللہ سے ذرا سفارش کر دیجئے، مکہ والوں کی روزی جو بند ہو گئی ہے اللہ اس کو جاری کر دے۔ نبی مشفق و مہربان تھے، نبی مشفق و مہربان تھے۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول دعا کیے اور پھر یہ قحط، یہ دھواں ختم ہوا، ورنہ چلتے تھے تو لوگ دھواں نظر آتا تھا۔ جیسے کبھی دیکھتے ہیں نا سردی کے زمانے میں جن علاقوں میں سردی کی وہ کیفیت ہوتی ہے، برف باری ہوتی ہے، تو سامنے آدمی چل نہیں پاتا ہے، سواریاں نظر نہیں آتی، کتنے حادثات ہوتے۔ تو ایک دھواں تو دنیا میں کیا ہوا، آ گیا گزر گیا، بہت سخت عذاب۔ ایک اور آئے گا دھواں، وہ دھواں کب آئے گا؟ قیامت کے قریب میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اس صورت پاک میں اللہ نے ذکر فرمایا، وہ دھواں ایسا دھواں ہوگا کہ ایک کیفیت ایسی ہوگی کہ اس میں ایمان والوں کے لیے ایک نزلے کی کیفیت پیدا ہوگی، ناک سے پانی کا گرنا شروع ہوگا بس۔ اور پھر یمن سے ایک ٹھنڈی سی ہوا اسی سے متاثر ہو کر کے چلے گی، اور سارے مومنین کو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے سب کو موت دے دے گا۔ یہ ایک دعا ہو، سارے مومنین ایمان والے اسی ہوا کی ٹھنڈک اور اس کی وجہ سے کیا ہوں گے، سب موت کے حوالے ہو جائیں گے۔ کافر ایک بھی نہیں مرے گا، کافر ایک بھی نہیں مرے گا، شریر انسان نہیں مریں گے۔ ان کے لیے یہ عذاب کی کیفیت، اس کے جسم میں بہت یہ دھواں پریشان کرے گا، اور اس کی وجہ سے اس کے جسم میں بڑی بڑی بیماریوں کی کیفیت، تکلیف دہ چیزیں پیدا ہوگی۔ سورۃ پاک میں اللہ نے ذکر فرمایا۔ لہذا تھوڑی دنوں کے بعد میں پھر یہ دھواں اتنا اثر کرے گا کہ پھر ایک قیامت برپا ہوگی اس کی وجہ سے، اور پھر سارے کافروں پر قیامت برپا ہو جائے۔ تو مسلمانوں پر قیامت نہیں آئے گی، ایمان والوں پر قیامت نہیں آئے گی۔ ایمان والے قیامت کے پریشانی سے بچ جائیں گے، اس سے پہلے اللہ اٹھائے گا، جیسے کعبہ کو اٹھا لے گا، قرآن کو اٹھا لے گا، نیک لوگوں کو اٹھا لے گا، جس طرح سے اسی طرح سے کیا ہے، نیک لوگوں کو پہلے اللہ موت دے کر کے بلا لے گا، تاکہ زمین پھٹے، آسمان پھٹے، کچھ بھی ہو حادثہ، مومنین کو کوئی تکلیف نہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ دھواں قرب قیامت میں یہ دھواں ہے، اور اس کی کبھی کبھی اللہ شکلیں دکھاتا ہے، اور کبھی کبھی اس طرح کے حالات۔ لہٰذا میرے بھائیو بزرگوں، یہ دھواں کا ذکر اس میں قیامت کی پیشین گوئی کی طرف اللہ رب العالمین نے فرما دیا ہے، اور یہ ایک بڑی علامت ہے۔ لہٰذا جب یہ علامت ظاہر ہوگی تو اس سے دو فائدے، ایک تو مومنین کے لیے فائدہ اور کافر کے لیے نقصان۔ آپ کہیں گے وہ کہاں زندہ رہا تو اس کا نقصان کیا ہوا، اور مومن مرنا تو ہے، اللہ نے اچھی موت سے بلا لیا تو یہ تو بہت بڑی نعمت ہے نا۔ اور یہ کافر جو تڑپیں گے، پریشان ہوں گے، خوف زدہ ہوں گے، اس حالت میں ہوں گے، قیامت ان کے اوپر میں آئے گی، تو یہ تو زیادہ تکلیف دہ بات ہے۔ اس لیے اللہ نے ایک چیز کو کسی کے لیے رحمت بنا دیتا ہے، اور وہی چیز کسی کے لیے زحمت بنا دیتا ہے۔ تو یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، وہ اس سورۃ پاک میں ذکر کیا ہے، سورہ دخان، دھواں والی سورت۔ دھواں والی سورت ہے لیکن بڑی فضیلت ہے اس کی۔ کیا ہے؟ دیکھیے، نام ہے کیسا لیکن کام کیسا ہے، نام ہے کیسا، کام کیسا۔
ہم سب کے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی جمعہ کی رات میں سورہ دخان پڑھ لیا اللہ صبح ہوتے ہی اس کے سارے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے برکت والی صورت یہ نہیں، سارے گناہ کو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ جمعہ کا دن رات میں عشاء کے بعد پڑھ لیجئے، سونے سے پہلے پڑھ لیجئے، لمبی صورت نہیں ہے، بہت چھوٹی سی صورت ہے۔ جو آدمی بھی مرد عورت کو پڑھ کر کے سو جائے اللہ تعالیٰ صبح سے پہلے پہلے اس کے سارے گناہ کو کیا کرتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے۔ قادر مطلق ہے۔ آپ کہیں گے ہم بڑا بڑا گناہ کیے ہیں، چھوٹی سی صورت معاف کر سکتا اللہ؟ گمان رکھیے کل جیسا کہ میں نے عرض کیا لا تقنطوا من رحمت اللہ، دوسری جو فضیلت ہے وہ بڑی اہم، جس کے بارے میں بھی میں نے اعلان کیا، دنیا میں گھر اگر کوئی بناتا ہے تو کتنی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ اینٹ بالو پتھر لوہے مزدور ساری چیزیں ہوتی ہیں نا، پھر ایک محنت کی کمائی ہوتی ہے، پھر ان میٹیریل ان ساری چیزوں اور اشیاء کی ضرورت پڑتی ہے، تب کہیں جا کر کے گھر انسان بناتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم جنت میں گھر بنانا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ ہر دن اس سورت پاک کو پڑھو، یا کم سے کم جمعہ کے دن پڑھ لو، پڑھتے رہو گے تیرا گھر جنت میں یہ سورت کے ذریعے سے اللہ بناتا چلا جائے گا۔ کتنی اچھی صورت ہے، کتنی برکت کی صورت ہے، اس کو پڑھیے جنت میں گھر بنتا چلا جائے گا، اینٹ اینٹ لگتی چلی جائے گی اور جنت میں خوبصورت گھر بنا دے گا اللہ تعالیٰ اس سورت پاک کی تلاوت کی بنیاد پر۔ اسی لیے لوگ علماء کرام فرماتے ہیں جنت میں گھر بنانے والی یہ صورت ہے، جنت میں ایک جنتی کے لیے بہترین گھر محل بنانے والی یہ صورت ہے۔ اللہ نے کتنی آسانی اور کتنی سہولت جنت کے لیے اللہ نے دیا ہے، اگر ہم اور آپ نہ کریں تو گویا کہ یوں سمجھیے کہ ہم اور آپ جنت سے محبت ہی نہیں رکھتے، اور محبت نہیں رکھیں گے تو پھر دوسرا گھر ہے، کیا ہے؟ دوسرا گھر ہے۔ لہذا آخری صورت میں اللہ تعالیٰ نے دونوں گھر کا ذکر کیا ہے، جنتیوں کا یہ کھانا، جہنمیوں کا یہ کھانا۔ ایک ہوٹل جاتے ہیں تو پہلے کیا آتا ہے؟ نہیں کہیں کیا؟ بڑے بزرگ اللہ والے ہوٹل تو جانتے ہی نہیں ادھر کے لوگ ہیں، بات نکل جاؤ۔ آج میں ایک دعا میں جا رہا تھا، پہنچ نہیں پایا افطار تک کے، وہاں پر اتنے لگے ہوئے ہیں گوشت کے پیچھے، اللہ اکبر، لگ رہا ہے کہ صرف رمضان ہی کے لیے حلال ہے، اس کے بعد بند ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ حلال بند کر دے گا کیا؟ اس قدر لوگ ٹوٹ پڑے ہوئے ہیں اس پر، حیران، روز کھاتے کھاتے بھی دل نہیں بھرتا ہے۔ تو ہوٹل جاتے ہیں تو ایک پھر ہمارے سامنے کیا ہے؟ لسٹ آتی ہے، ہم پسند کرتے ہیں، یہ کھائیں گے، یہ کھائیں گے، یہ کھائیں گے، یہ کھائیں گے، پھر آرڈر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی جنتیوں کا بھی ایک لسٹ دیا ہے، تیرا کھانا یہ، اور دوسرا گھر کا جہنمیوں کا بھی ایک لسٹ دیا ہے، یہ ہے تیرے گھر کا کھانا۔ دونوں کے کھانے کے ذکر، پھر ایک صورت دے دی اللہ نے، اگر جنت میں آنا چاہتے ہو، جنت میں کھانا چاہتے ہو تو اس سورت پاک کو کیا کرو؟ پڑھو، تیرا گھر ہے، ہم بنوا دیں گے، ہم کو مزدور لانے کی ضرورت نہیں، تم پڑھتے چلے جاؤ، اینٹ پر اینٹ لگے گی، باغات بنیں گے، سب کچھ ہوتے چلے جائیں گے، جتنا پڑھو گے اتنے عالی شان آپ کا گھر کیا ہے؟ جنت میں بنتا چلا جائے گا۔ روز پڑھیے، ہر جمعہ کے دن پڑھیے، کسی دن پہ پڑھ لیجئے، کسی وقت پڑھ لیجئے، صبح پڑھیے، رات میں پڑھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کو عامل کامل کا یہ حکم نہیں ہے، یقین کیجئے کہ اللہ ضرور عطا فرمائے گا۔ جنتیوں کو اور جہنمیوں کو کھانا اللہ ذکر فرما رہا، ان شجرۃ الزقوم، پہلے جہنمیوں کا ذکر، جہنمیوں کا کھانا کانٹے دار، پہلا طعام الاسیم، گرم گرم ہوگا، بہت گرم، منہ میں لینے کی ہمت نہیں، کالمہل یغلی فی البطون، لیکن ڈالے گا بھوک کی وجہ سے، ڈالتے ہی ساتھ پیٹ میں ایک ہلچل سی مچ جائے گی، اتڑیاں باہر آ جائے گی، کغلی الحمیم، جیسے بالکل کھولتا ہوا پانی، پیپ اس کیفیت، خذوا فاعتلوا الی سواء الجحیم، پکڑ کر کے سر کے بالوں کو پکڑ کر کے سیدھے جہنم میں بیچ میں پھینک دیا جائے گا، چاہتے نہ چاہتے اللہ ڈلوا دے گا،
ثم صبوا فوق رأس من عذاب الحمیم، اور اوپر سے، سر کے اوپر سے گرم پانی اللہ ڈالے گا، بہت سخت عذاب ہوگا جو بالکل دماغ میں لگے گا اور پاؤں سے اس کی اثرات کیا ہوں گے، نکلتے چلے جائیں گے۔ موت تو ہوگی وہاں نہیں، یہ تو بات جان لیجیے، موت نہیں ہوگی۔ اللہ فرمایا کیوں اتنا سخت عذاب کیوں؟ آپ کہیں گے اللہ بڑا ظالم ہے، ظالم ہوتا تو یہ راتیں دیتا، رمضان دیتا، قرآن دیتا، اذان دیتا، یہ اللہ اس صورت پاک کو دیتا کہ اس کو پڑھو جنت میں گھر بنا لو، لیکن ہم لوگ ہٹ دھرمی پر اتر جائیں، نہیں پڑھیں، نماز نہیں پڑھیں، نیکی نہ کریں تو پھر کیا ہوگا؟ اس لیے اللہ نے یہ سخت بھی یہاں بتا دیا کہ یہ سختیاں ہوگی۔ بعد میں تم یہ نہیں کہنا کہ ہم کو آپ بتائے نہیں، اگر بتا دیے ہوتے تو پھر ہم یہ سورت بھی پڑھتے اور نیک عمل بھی کرتے۔ ثم صب فوق رأسه من عذاب الحمیم ذق انک انت العزیز الکریم، یہ اس لیے ہے کہ تم اپنے مہربان زبردست اللہ کی طرف سے یہ ہے، اس کو چکھو، اسی کے یہ تیار کیا ہوا ہے، تیار کیا ہے اللہ کا۔ تم اس کو انکار کرتے تھے، کیا کہتے تھے؟ ان ھذا ما کنتم به تمترون، ارے جہنمیوں یہ وہی چیز ہے جو تمہارے سامنے بتایا جاتا تھا تو تم شک کر کے اس کو ٹال دیتے تھے۔ آج اگر کسی کو قرآن کریم کی آیت کریمہ کے سننے کے بعد اگر جہنم کی ہولناکیوں پر کوئی شک، تو گویا کہ بھی اس کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ جس طرح سے جنت پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح جہنم پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، دونوں پر ایمان لانا ضروری۔ یہ تو جہنمیوں کے کھانے کا مختصر ذکر سورہ صافات میں، اور اللہ نے سختی سے ذکر فرمایا ہے۔ اب سنیے جنتیوں کو، قرآن کریم کا ایک اصول ہے، جہاں جہنمی کا ذکر وہاں فوراً اللہ کیا کرتا ہے؟ جنتیوں کا تذکرہ کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ ظالم ہے، اللہ بتا رہا ہے ہم دو راستے تمہارے سامنے ڈال دیے ہیں، تم کس پر آنا چاہو یہ تیرا اختیار ہے۔ تم جنت میں آنا چاہو آ جاؤ، ویلکم، اگر تم جہنم میں آنا چاہو اس میں بھی خوش آمدید، تم بھگتو گے تو کیا کریں گے؟ دونوں راستے، دونوں گھر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جب کبھی جنتیوں کا تذکرہ تو جہنمیوں کا، جہنمیوں کا تذکرہ تو جنتیوں کا، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر معراج میں تھے تو اللہ نے جنت بھی دکھایا اور جہنم بھی دکھایا، لیکن وہاں کیا ہوا؟ پہلے نبی کو جہنم دکھایا، بعد میں جنت دکھایا اللہ تعالیٰ، تاکہ جہنم کے ہولناک منظر کو دیکھ کر کے کہیں میرے نبی جائیں گے تو اور صدمے فہم پڑ جائیں گے، اس لیے بعد میں اللہ نے جنت دکھایا تاکہ جنت کی نعمتیں دیکھ کر کے میرے نبی یہاں سے خوش ہو کر کے جائیں۔ لہذا دونوں چیزیں اب جنتیوں کا کھانا، ان المتقین فی مقام امین، سب سے پہلا گھر جس گھر کا وعدہ اللہ کر رہا ہے، نبی نے فرمائی سورت پاک کو پڑھو تمہارا کیا ہوگا؟ گھر جنت میں سورت پاک کی برکت سے بنتا چلا جائے گا۔ وہ کیسا ہوگا؟ ان المتقین فی مقام امین، بے شک متقیوں کے لیے امن کا گھر ہے۔ پتہ چلا ساری دولت ہو اور امن نہ ہو تو گھر بیکار، تو اللہ پہلے وعدہ کر دیا تم کو جو گھر میں دوں گا وہاں وہ گھر کیا ہوگا؟ امن والا ہوگا، سکون والا ہوگا، کوئی ٹینشن نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کسی طرح ڈر، خوف، دہشت نہیں ہوگا۔ امن بہت ضروری ہے۔ اگر گھر اچھا ہو، امن سکون ہو تو دوسری چیز کیا ہوتی ہے؟ بولیے، سب جانتے ہیں دوسری چیز پھر کیا ہونا ضروری ہے؟ سکون کا گھر، امن کا گھر، ساری نعمتیں، تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو کیا ہونا تھا؟ جنت میں اللہ نے داخل کر دیا، کچھ دن رہے تو کہا کہ دل نہیں لگ رہا ہے، کہا کہ کیوں؟ کہا کہ کوئی جوڑا بنائیے گا تبھی تو ہوگا ہے، کہا کہ جوڑا، تو پھر جوڑا کس کو بنایا اللہ نے؟ اماں ہوا کو بنا دیے، کہا کہ اب دل لگ رہا، کہا ہاں دل لگ رہا، کہا سکون سے رہو، لیکن یہ اماں ہوا سے ذرا ٹھیک سے ہے، ورنہ پھر کہیں گڑبڑ کر دی تو پھر تمہیں نیچے جانا پڑے گا۔ اسی لیے تو کہا گیا کہ عورت چاہے تو گھر کو جنت بنا دے، نہیں تو بھی جہنم بنا دے۔ گھر سکون کا، امن کا، نعمتوں والا، تو ضروری ایک مرد کے لیے کیا ہے؟ عورت، عورت کے لیے ضروری مرد۔ تو اللہ فرمائے جب جنت میں ڈالوں گا تجھے تو امن کا گھر، فی جناتی وعیون، پھر وہاں کیا ہوگا؟ چشمے والا ہوگا، باغ والا ہوگا۔ وہ جنت کی تعریف اللہ خود کر رہا ہے اور اس کو بتا رہا، یلبسون من سندس واستبرق متقابلین، بالکل ریشم کے کپڑے، دنیا میں تو ریشم کا کپڑا مردوں کے لیے حرام،
مکمل ریشم کا کپڑا مردوں کے لیے حرام، مردوں کے لیے لال کپڑا مکمل پہننا جائز نہیں، حرام، یہ دونوں ہیں۔ ہاں اگر دھاگے کچھ لگے ہوں تو الگ بات، لیکن مکمل لال سرخ کپڑا پہننا کیا مردوں کے لیے جائز نہیں ہے، ریشم بھی پورا پہننا جائز نہیں ہے، یہ دونوں حرام ہے۔ جو آدمی یہاں دنیا میں پہن لے گا تو جنت میں اس کو اللہ نہیں پہنائے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر ایک مرتبہ لال ریشم کی چادر اوڑھ کر کے نبی کی مجلس میں آ کر کے بیٹھ گئے۔ نبی نے ایک مرتبہ دیکھا، نظر گھما دی، پھر دوبارہ نہیں دیکھے، سمجھ گئے میرے آقا مجھ سے ناراض ہو گئے۔ بازو والے سے پوچھے کیوں میرے آقا نظر پھیر دیے؟ تاکہ یہ اوڑھ کر کے آئے نہیں، پہن کر کے آئے ہوئے نہیں، یہ مردوں کے لیے جائز نہیں، اسی لیے وہیں سے اٹھے اور سیدھے گئے، چادر اتارے، گھر میں چولہا جل رہا تھا جلا دیا، جلا کر کے سیدھے چلے آئے، اب دوسری چادر اوڑھ کر کے پھر بیٹھے۔ نبی دیکھے تو مسکرائیں، بلائیں ادھر آ، کیا ہوئی وہ تیری خوبصورت چادر، کیا ہوئی؟ کہا کہ یا رسول اللہ میں نے اس کو گھر گیا اور جا کر کے چولہے کے حوالے کر دیا، جلا دیا۔ کہا کہ تیرے لیے جائز نہیں تھا، تیرے گھر کی عورتوں کے لیے جائز تھا، عورتیں پہن سکتی ہے ریشم کے کپڑے، لال کپڑے، لال پیلے کیا کیا پہنے وہ، لیکن مردوں جیسا نہیں پہنے، انگریزوں جیسا مت پہنے، سب پہنو لیکن عورت مرد نہ بن جائے، مرد عورت نہ بن جائے۔ کہا کہ عورت کے لیے تو رکھ دیے ہوتے، کیوں آگ میں ڈال دیے؟ کیا خوبصورت جواب دیے، اللہ اکبر، اس کو کہتے ہیں عشق رسول۔ کہا کہ یا رسول اللہ جس کپڑے پر آپ کی ناگواری کی نظر پڑے عبداللہ ابن عمر اپنے بھی لیے نہیں پسند کرتا، اپنے بچوں کے لیے بھی نہیں پسند کرتا ہے، میں کیسے پسند کر دوں؟ میرے بچے کیسے اس کو اوڑھیں گے، پہنیں گے؟ آپ اس چادر سے ایک مرتبہ اگر ناراض ہو گئے تو اب کبھی بھی میرے گھر والے استعمال نہیں کریں گے۔ ہم تو کہیں گے نہیں حضرت ہم نہیں کر رہے، بیوی کر رہی، بیوی نہیں ابا کر رہے، ابا نے وہ کر رہے، یہ اتنا گھومنے پھرنے کا کام وہاں قبر میں نہیں چلے گا۔ ایک ہی سوال، تیرا رب کون ہے؟ بس آپ نہیں کہیں گے بیوی بتائے گی، ابا بتائیں گے، یہ بتائیں گے، اس سے پوچھیں گے، سیدھا سادہ کام کرو دین کا۔ خیر اللہ فرما رہا ہے بہت باریک موٹے جیسا تم چاہو گے تجھ کو لباس جنت میں کیا ہوں گے، ملیں گے۔ کذالک زوجناہم بحور عین، اب کیا ہو گیا؟ کپڑا پہنا دیا، گھر بھی دے دیا، سکون کا دے دیا، چشمے دے دیے، نعمتیں دیے، باغ و بہار دیے، اب کیا ہے؟ بیوی کی ضرورت۔ تو اللہ فرمایا تجھے وہاں تیرا جوزہ بھی دوں گا، یعنی حوریں دیں گے۔ ماں بہنیں کہیں گے پھر ہم لوگوں کو کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول سے بھی یہ سوال لوگوں نے کی تھی مدینے کی عورتوں، یا رسول اللہ مردوں کو تو حور اللہ دے گا اور عورتوں کو کیا؟ تو آپ نے فرمایا جو دنیا کی نیک خاتون ہوگی اسی کو اللہ اس کے شوہر کی بیوی وہاں بھی بنائیں گے، اور وہ ساری حوروں کی وہ سردار ہوگی وہاں پر۔ تو اللہ تعالیٰ نیک بیوی کو اپنے شوہروں کے ساتھ میں، نیک بیوی شوہروں کے ساتھ میں ہوگی، ایسی زندگی گزاریے کہ دونوں ہاتھ پکڑ کر کے، جس طرح یہاں بازار میں گھومتے ہیں دونوں ہاتھ پکڑ کر کے وہاں بھی جنت میں جائیے۔ نہیں تو اگر الگ الگ ہو گئے، ایک ادھر ایک ادھر، تو وہاں بیٹھے بیٹھے روتے رہیں گے اور یہ یہاں بیٹھے بیٹھے روتی رہے گی۔ اس لیے اللہ فرمایا کہ شوہر کو بھی جنت، بیوی کو بھی جنت، اور جو عورتیں نیک ہوگی اور جس شوہر کے ساتھ اس کی دنیا میں زندگی گزری ہوگی اسی شوہر کے ساتھ ہم وہاں پر اس کا جوڑا لگا دیں گے اور تمام حوروں کی اس کو سردار بنا دیں گے۔ اتنی حسین خوبصورت ہوگی کہ جنت کی حوروں سے بھی زیادہ اللہ اس میں وہ کیفیت پیدا فرمائے کہ وہ بھی رشک کریں گے کہ یہ کون ہے، تو لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ جنت کی، یہ جنتی کی بیوی ہے جو دنیا میں رہتی تھی، جو مقام ہے جنتی میں، جنت میں عورتوں کا۔ اسی لیے اپنے شوہروں کے ساتھ اگر رہنا چاہتی ہو میری ماں بہنوں، کہ نہیں حضرت پسند نہیں، یہاں تو جھگڑا کرتے کرتے دم گھٹ جاتا ہے، کم وقت وہاں بھی کہیں ستانے لگے گا، تو پھر ایسی دعا مت کیجیے اور اللہ یہ فیصلہ ٹھیک نہیں کر رہا ہے، وہ الگ ہم الگ نہیں، وہاں دل کو اتنا پاک کر دے گا کہ آپ اپنے ہی شوہر کو تلاش کریں گی وہاں، اور جنتی مرد کا دل اتنا اللہ اپنی دنیا کی بیوی کے لیے محبت ڈال دے گا کہ وہ اسی کو تلاش کرے گا اور دونوں رہیں گے۔ واقعہ ہے نا بڑی مشہور، حضرت فاطمہ جب ہنس پڑی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے سامنے، تو پوچھی کیوں بیٹی کیوں ہنس رہی ہو؟ کہا کہ ایک بات یاد آ گئی۔ کیا بات ہے؟
کہا کہ بات یاد آئی مجھے کہ میدان محشر میں اللہ ہم کو بلائے گا تو کیا کہے گا؟ فاطمہ بنت محمد الرسول اللہ، یعنی اس کی بیٹی کا ہے، میرے نام کے ساتھ میرے ابا کا نام آئے گا جو محمد الرسول اللہ، اور ماں آپ کو جب اللہ بلائے گا تو کیا کہے گا؟ عائشہ بنت صدیق، تو آپ کے نام کے ساتھ میں کس کا نام آئے گا؟ صدیق، گویا کہ آپ سے درجے میں وہاں کیا ہوں گے؟ بڑھ جاؤں گے۔ کیا ہے تدبیر اور کیا خوبصورت سوچ، بیٹھے بیٹھے جنت کی سوچ، یہاں تو بیٹھے بیٹھے فلموں کی سوچ، یہاں بیٹھے بیٹھے گناہوں کی سوچ، جنت کی بیٹھے بیٹھے سوچ۔ حضرت عائشہ ایسا تھی، اللہ نے علم سے نوازا تھا، نبی کی تربیت میں رہی ہے، بڑا اونچا مقام تھا۔ کیا جواب دی؟ بیٹی بالکل ساتھ ہے، تیرے نام کے ساتھ تیرے ابا محمد الرسول اللہ کا نام، میرے نام کے ساتھ میرے ابا ابو بکر صدیق کے نام، یہ سب چلیں گے، لیکن تجھے پتہ ہے سورہ دخان پڑھ دیکھ کیا ہے وہاں پر، کیا ہے کہ جنت میں دنیا کی بیوی اپنے جنتی شوہر کے ساتھ ہوگی، تو میرے تخت پر محمد الرسول اللہ اور تیرے تخت پر علی۔ حضرت فاطمہ سمجھ گئے وہ یہاں تو ہم کچھ بھی کریں گے تو ہمارے ساتھ علی ہوں گے اور آپ کے ساتھ محمد الرسول اللہ ہوں گے، تو مقام تو آپ ہی کا ہے۔ میرے ماں بہنوں زندگی ایسی گزاریے کہ وہاں یہی مقام، یہی رتبہ دونوں شوہر اور بیوی کا ہو۔ تو اللہ فرمائے زوجناہم بحور عین یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، لوگ ایک دوسرے کو دعوت دیں گے، آؤ آؤ میرے یہاں کھانا کھا لو، میرے یہاں میوے کھا لو، جیسے آج افطار پارٹی، آج یہ فلاں چیزیں یہاں دنیا میں بلائیں گے۔ اللہ بتا رہا ہے لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، جنتی جب جنت کو دیکھیں گے تو کہیں گے یا اللہ کہیں ایسا نہ ہو جس طرح دنیا میں بڑا گھر عمدہ بنایا تھا، موت آئی سب قصہ ختم کر دیا، یہاں بھی تو یہ نہیں ہوگا۔ ڈر جائیں گے لوگ، کہیں پھر یہاں تو باہر نہیں کر دیے جاؤں گا، یہاں تو موت نہیں آ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جب جنتی اس موت کی کیفیت سے جب ڈریں گے تو اللہ رب العالمین نے فرمائے گا آؤ موت بھی دکھا دیتا ہوں، اور ایک دمبے کی شکل میں موت کو لائیں گے، اور جنت اور جہنم کے بیچ عرفہ ایک جگہ ہے، وہاں جنتی بھی دیکھیں گے، جہنمی بھی دیکھیں گے، اور اللہ اعلان فرمائے گا جس موت سے تم ڈرتے ہو اے جنتیوں، اور تم لوگ جس موت سے تم چاہتے کہ موت پھر آ جائے اور یہاں جہنم سے نکل جائے، یہ دیکھو موت دمبے کی شکل میں ہے، اس کو آج میں اپنے ہاتھ سے ذبح کر کے ختم کر دے رہا ہوں، نہ اب جہنمیوں کو موت آئے گی نہ جنتیوں کو موت آئے گی، سب اطمینان ہو جائیں گے جنتی لوگ۔ چلو قصہ ختم، اب پرماننٹ ہو گیا، کیا ہو گیا؟ رجسٹریشن ہو گیا ہمیشہ کے لیے، فیہا الا الموت، یہی تو ہے سب ختم کر دیتی موت، حیثیت انسان کی بدل دیتی ہے موت۔ وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ فَضْلًا مِّن رَّبِّكَ، یہ سن کر کے لوگ کہیں گے میرے رب کا بہت بڑا فضل ہے، کیا ہے؟ بہت بڑا فضل ہے۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، جو جنت میں آ گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اللہ فرما رہا ہے جنت سمجھنے کے لیے، جہنم سمجھنے کے لیے، جنت کی نعمتوں کو سمجھنے کے لیے، اللہ کو سمجھنے کے لیے، رسول کو سمجھنے کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے، اے لوگوں ہم نے قرآن کو بہت آسان بنایا ہے۔ کون کہا؟ اللہ کہہ رہا ہے بہت آسان، اب بھی نہیں مانو گے؟ فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ، تم بھی جہنم کا انتظار کرو، تم بھی جنت کا انتظار کرو، اس دن کا انتظار کرو، فیصلہ ہوگا۔ فرتقب، اے میرے محبوب آپ بھی انتظار کیجئے اور لوگ بھی انتظار کریں اس جنت اور جہنم کا جس کا ہم تذکرہ کیے ہیں، اس کھانے کا انتظار کریں، لوگ مرنے کا انتظار کریں، دیکھیں گے جنت اور جہنم اپنی آنکھوں سے۔ فرتقب، آپ بھی انتظار کیجئے میرے محبوب اور لوگ بھی انتظار کریں، یعنی جنت کا ملے گا نہیں ملے گا، انتظار میں رہیے، دعا میں رہیے، بناتے رہیے اور جہنم سے بچنے کا کام کرتے رہیے۔ خلاصہ ہے میرے بھائیو بزرگو، جنت بنانے والی سورہ دخان، کیا ہے؟ سورہ دخان ہے، اس کو پڑھا کرو، ہر جمعہ میں ایک مرتبہ سونے سے پہلے پڑھ لیجئے، یا جمعہ میں صبح پڑھ لیجئے، شام کو کبھی ایک مرتبہ پڑھ لیجئے، پابندی سے پڑھتے رہیں گے تو جنت میں اینٹ اینٹ لگتی چلی جائے گی اور آپ کی جنت بنتی چلی جائے گی۔ بہت آسان کام ہے جنت بنانے کے لیے اللہ نے بنایا ہے، اس لیے سورۃ پاک سے محبت تلاوت اپنے لیے لازم پکڑ لیجئے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، گناہ کی بخشش و مغفرت بھی ہوگی، جنت بھی بنتے چلے جائیں گے۔ اللہ آپ کو بھی توفیق دے، ہمیں